پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے، کوئی ہماری ایٹمی صلاحیت کو نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا الجزیرہ ٹی وی کو خصوصی انٹرویو۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، بھارت نے دہشت گردی کو بطور پالیسی پاکستان کے خلاف اپنا رکھا ہے۔ بھارت کے مذموم عزائم پاکستان کی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہیں۔ پاکستان کے خلاف کی جانے والی دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ اجیت دوول ہے۔ بھارتی قیادت کئی مواقع پر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کر چکی ہے۔ پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات مزید مستحکم۔ ترک وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی وزارت خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ ترک وزراء سے بغلگیر ہوئے۔ تینوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاک ترک دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ وفود کی سطح پر ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلے مضبوط تعلقات کا مظہر ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان منفرد نوعیت کے تعلقات ہیں۔ باہمی تعلقات کو ادارہ جاتی شراکت داری میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ترک وزیر دفاع کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور مستقبل کی شراکت داری پر گفتگو۔ ایئر چیف کا فضائی تربیت اور ایروسپیس ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے کا عزم۔ پاک ترک مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق۔ ترک وزیر دفاع نے حالیہ تنازع میں پاک فضائیہ کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ مشترکہ فضائی مشقوں کے دائرہ کار کو وسعت دینے پر اتفاق۔ پاک ترک پائلٹ ایکسچینج پروگرام کو مزید فروغ دینے اور دفاعی صنعت میں تعاون بڑھانے پر زور بھی دیا گیا۔ امریکہ نے پاک بھارت جنگ بندی میں واشنگٹن کے کردار سے انکار پر بھارت کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بعض بیانات خود ہی اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس مسئلے کو کافی واضح کر دیا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاک بھارت مذاکرات میں شامل تھے۔ ان کا کردار تسلیم کیا جانا چاہیے۔ جدید دور میں سچ جاننے کے لیے کسی ایک تبصرے پر انحصار نہیں کیا جاتا۔ بعض آراء غلط ہوتی ہیں۔ صدر ٹرمپ متعدد بار جنگ بندی کا کریڈٹ لے چکے ہیں۔ اسی کردار پر انہیں نوبیل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ مانسون بارشیں زحمت بن گئیں۔ اسلام آباد میں نوجوان نالے میں بہہ گئے۔ آزاد کشمیر کی جہلم ویلی میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، مکان اور گاڑیاں سیلابی ریلیں کی نذر ہو گئیں، کئی سڑکیں بھی بہہ گئیں۔ اسلام آباد میں تیز بارش کے بعد سیلابی صورتحال۔ شریف آباد نالے کا پل اوور فلو ہو گیا، تیز بہاؤ کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار نوجوان نالے میں بہہ گیا۔ تلاش جاری۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں نالہ کورنگ میں بھی طغیانی، 3 بچوں سمیت 6 افراد سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ اسلام آباد پولیس نے تمام افراد کو بچا لیا۔ شیخوپورہ میں بارش کے دوران چھت گرنے سے کم سن بہن بھائی جاں بحق، بچی اور خاتون سمیت 3 افراد زخمی، ہسپتال منتقل۔ لاہور میں مونسون بادلوں کا نیا اسپیل، شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ اسلام آباد، پشاور، رینالہ خورد، منڈی بہاؤالدین، ناروال، شیخوپورہ، برے والا، حافظ آباد، علی پور چٹھا اور آزاد کشمیر میں بھی بادل کھل کر برسے۔ موسم خوشگوار۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش چوک ناخدا اور نشتر ٹاؤن میں 84 ملی میٹر ریکارڈ۔ اہم شاہراہوں، نشیبی علاقوں اور انڈر پاسز میں بارشی پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ سندھوتی کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات بڑھ گئے۔ کراچی میں پراسرار طور پر ہلاک اداکارہ حمیرہ کا پوسٹ مارٹم مکمل، لواحقین سے رابطہ بھی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مرحومہ کے موبائل فون کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے۔ موت کی اصل وجہ کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ پر سامنے آئے گی۔ سی سی ٹی وی اور دیگر طریقے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اداکارہ کے والد نے کراچی آ کر لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس کے رابطے پر کہا، کافی عرصے پہلے حمیرہ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ روات میں ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہ کرنے پر باپ نے 16 سالہ بیٹی قتل کر دی۔ پولیس کے مطابق ملزم اخلاق نے بیٹی مہک شہزادی کو موبائل سے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کا کہا تھا۔ بیٹی کے انکار پر ملزم نے تحش میں آ کر گولی مار دی۔
मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड स्कीम चलाने वाले साबिक चेयरमैन फेस्को के खिलाफ घेरा तंग। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम PNIL में डालने की दरखास्त कर दी। मुरासले में लिखा, मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छुपा रखा है। बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के लिए नाम PNLA में डाला जाए। FIA ने मुलजिमान के खिलाफ 7 मुकदमात भी दर्ज कर दिए। साबिक चेयरमैन फेस्को के घर से 73 गैर मुल्कियों और 78 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया था। 10 गैर मुल्कियों समेत 24 मुलजिमान को फैसलाबाद की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। लियारी में गिरी इमारत के हवाले से रेवेन्यू और SPCA के रिकॉर्ड में तजाद का इंकशाफ। कई प्लॉट्स नंबर और SPCA के इंतबाही खतूत में फर्क निकला। इंक्वायरी कमेटी ने लियारी वाक़े पर मुतल्लिका अफसरान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खतरनाक इमारतों से मुतल्लिक एक और इजलास आज बुला लिया। कराची में नाकाबिल रिहाइश इमारतों से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म ज़रई शोबे में इस्लाहात के लिए सरगर्म। ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। ज़रई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ज़रई तरक्याती बैंक में हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात की जाएंगी ताकि किसानों को आसान कर्जे की फराहमी शफाफ अंदाज में यकीनी बनाई जा सके। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मईशत को फ़रोग़ देगा। $10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों की ऑडिट रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत की खामोशी ने वज़ीर आला मरियम नवाज की करप्शन पर मोहरे तसादीक ज़ब्त कर दी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, मरियम नवाज पंजाब के अवाम के 10 खरब रुपए डकार गई। करप्शन शरीफ खानदान की रग रग में बस चुकी है। पंजाब में तरक्याती मंसूबे अवामी फलाह की बजाय कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। ये तो सिर्फ पहले साल की कहानी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को जाली दानिश्वर करार दे दिया। ऑडिटर रिपोर्ट गौर से पढ़ने का मशवरा देते हुए कहा, रिपोर्ट 2018 से 2023 के दौरान गंदम खरीदारी और सब्सिडी की है। इसमें बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर का कच्चा चटा है। इन 4 सालों में बुशरा बीबी और फराह गोगी के डाके और चोरियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। शरीफ फैमिली के बुग़्ज़ में आपका लीडर वज़ीर आज़म हाउस से अडियाला पहुंच गया। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ के कारनामों का अंजाम भी नेक्स्ट स्टॉप अदियाला ही नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा से ANP की बड़ी विकेट गिरा दी। समर हारून बिलोर अवामी नेशनल पार्टी छोड़कर नून लीग में शामिल हो गईं। समर हारून बिलोर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुआशी तरक्की की दुरुस्त समत पर वज़ीर आज़म की क़यादत को खिराज तहसीन। समर हारून ने ANP सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात और रुकन सूबाई असम्बली रह चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म इस्लाम में अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत ज़म इस्लाह की सूरत हाल पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। मुश्तरका लाइह अमल बनाने के लिए हुकूमत का नुमाइंदा वफ्द तश्कील। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुतफ़िक़ा लाइह अमल बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र और अवाम को मुशावरत में शामिल किया जाएगा। ज़म इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs और MPAs का हंगामी इजलास भी तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, दालें, सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से कोसों दूर। चीनी डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गई। मटन और बीफ पकाना ख्वाब बनकर रह गया। डीजल की कीमत बढ़ने से आवाम के लिए सफर करना भी मुहाल। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 50 से 300 रुपए तक का इजाफा कर दिया। रेल का टिकट भी 1 महीने में 2 बार महंगा हो गया। आवाम परेशान, जाएं तो कहां जाएं। अवाम महंगाई से परेशान। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट की सब ठीक है की गर्दान। कहती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आर्जी इजाफे का खाने पीने की अशिया की कीमतों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
اگر کسی نے پیٹرول کی آڑ میں منافع خوری کی کوشش کی تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ پنجاب حکومت عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے 1.5 ارب کی سبسڈی فراہم کر چکی۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار عوام کو کھانے پینے کی سستی اشیاء ان کی دہلیز تک پہنچائی گئی۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز کے سینے میں شدید تکلیف، رات گئے ہنگامی طور پر PIC پشاور منتقل کر دیا گیا۔ PTI رہنما کو دل کی تکلیف ہوئی جس کے بعد ابتدائی علاج کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا شبلی فراز کو آئندہ 24 گھنٹے نگرانی میں رکھنے کا فیصلہ۔ شبلی فراز کے آئندہ علاج بارے مشاورت مانیٹرنگ کے بعد کی جائے گی۔ 2026 کے حج کے لیے لازمی رجسٹریشن کا آج آخری روز۔ 2 لاکھ سے زائد عازمین نے رجسٹریشن مکمل کرا لی۔ وزارت حج کا کہنا ہے رجسٹریشن لازمی ہے اور صرف وہی افراد حج کے اہل تصور ہوں گے جنہوں نے مقررہ وقت میں اپنی درخواست جمع کروائی ہوگی۔ رجسٹریشن کے بعد درخواست گزار سرکاری یا نجی اسکیم کا انتخاب کر سکیں گے۔ بنوں میں گھر اور تھانے پر ڈرون سے حملے، گھر پر کواد کاپٹر سے گرائے بم دھماکے میں خاتون جاں بحق، بچوں سمیت 3 زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کا میریان پولیس اسٹیشن پر بھی ڈرون سے حملہ، بم پھٹنے سے سولر سسٹم کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا کے شہر ٹانک میں نامعلوم افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ، 2 بھائیوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعہ گاؤں ملا زئی میں پیش آیا۔ ڈیرہ عثمان خان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ریٹائرڈ DSP محمد حسین جاں بحق، کوہاٹ کے میاں خیل بازار میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، راہگیر زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی 2 روز میں صدر ٹرمپ سے دوسری ملاقات، اسرائیل حماس جنگ بندی پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ 1.5 گھنٹہ جاری رہنے والی ملاقات کا اعلامیہ جاری نہ ہو سکا۔ نیتن یاہو میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بھی بے نتیجہ ختم۔ مذاکرات کا چوتھا دور آج ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی ایلچی وٹکوف رواں ہفتے دوحہ جائیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروز کہتی ہیں ہماری توجہ اس وقت غزہ میں جنگ بندی پر ہے۔ ٹرمپ کی قیادت میں انتظامیہ ملکی مفاد اور عالمی امن کے لیے کام کر رہی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان امن معاہدے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ فرانس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ہی امن کا راستہ قرار دے دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں فرانسیسی صدر میکرون نے کہا غزہ کی جنگ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، فرانس اور برطانیہ کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ برطانیہ نے فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنے کے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا اسرائیلی وزیر دفاع کا 6 لاکھ فلسطینیوں کو رفح منتقل کرنے کا منصوبہ قبول نہیں۔ اس طرح کے بیانات جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ یوکرین جنگ ختم نہ کرنے پر ٹرمپ پیوٹن سے ناراض، روس کے خلاف مزید پابندیوں کا اندیا، یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی نئی کھیپ کی منظوری بھی دے دی۔ وائٹ ہاؤس میں کابینہ اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی روسی ہم منصب پر سخت تنقید، کہا میں پیوٹن سے خوش نہیں، ہزاروں کی تعداد میں روسی اور یوکرینی فوجی مارے جا رہے ہیں۔ صدر پیوٹن کی خوش اخلاقی صرف دکھاوا ہے، روس پر مزید اقتصادی پابندیوں کے بل پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے امریکہ پر وار، جعلساز کا AI کی مدد سے امریکی وزیر خارجہ بن کر غیر ملکی حکام سے رابطہ، نامعلوم شخص نے مارکو روبیو کی جعلی آواز میں 3 غیر ملکی وزرائے خارجہ، 1 امریکی گورنر اور کانگریس کے ایک رکن سے رابطہ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ سائبر حملے کا مقصد حکام کو گمراہ کر کے حساس معلومات کے سسٹمز تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مزید حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیارے گرنے کا سلسلہ نہ تھما، راجستھان میں جنگی طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ سمیت 2 افراد ہلاک، طیارے کو حادثہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن احسام الحق قریشی کی ملاقات، احسام الحق نے اسلام آباد میں ٹینس کورٹ سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ٹینس کے کھیل کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا کرکٹ کی طرح پاکستان میں ٹینس کا بھی بے پناہ ٹیلنٹ ہے، نئے ٹینس کورٹس بنائیں گے۔